السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہمارا تا سے شروع ہوگا۔ تا ہا، اس کو عموماً تا ہی پڑھیں گے اگر ہا کے اوپر دو نقطے آ جائیں۔ ہا کے اوپر دو نقطے آ جائیں تو اس کو تا پڑھیں گے، اور اس کے آگے ہا ہے۔ یہ شروع میں ہم نے پڑھا تھا، یہ حلق کے سینے کی طرف والے حصے سے ادا ہوتا ہے، یہ ہا ہے۔ یہ تا اور یہ ہا۔ اب اس کے ساتھ جس طرح حروف ادا ہوں گے، جس طرح حروف قرآن پاک میں آئیں گے، وہ آگے لکھے ہوئے ہیں۔ با کی پہچان تو آپ کو ہوگی با تا، با تا۔ اس کو ہاں نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو تا پڑھیں گے۔ با تا۔ یا ہا، یا ہا۔ یہ ہا جب کسی کے ساتھ مل کے آئے گا تو وہ اس شکل میں آئے گا، جس طرح کہ اللہ کے ہا میں ہم لکھتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا نام لکھتے ہیں تب ہم اس طرح ہی لکھتے ہیں، ہا۔ تو یہ تا ہا، ہا اس شکل میں بھی لکھا جاتا ہے۔ ہا اس شکل میں بھی لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں، اس طرح بھی لکھا ہوا ہے، اس طرح بھی لکھا ہوا ہے۔ اس وجہ سے دونوں طرح ہی لکھ دیا گیا ہے کہ پڑھنے کے اندر آسانی ہو، سمجھنے میں آسانی ہو۔ اگر اس طرح بھی تا لکھا جائے یا ہاں لکھا ہو تو پتہ ہو کہ یہ ہاں ہے۔ یہ نون تا، نون تا اس طرح بھی لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد ہاں، یہ ہاں اس طرح بھی لکھا گیا، جس طرح اردو کے اندر ہم کہتے ہیں نا ہیکے بانی، اس طرح بھی دو ہیکے بانی کے ساتھ بھی ہا لکھا گیا اس طرح۔ اب یہ یا ہا با، تین لفظ آپس میں جڑ گئے، یا ہا با۔ اس کے بعد اگلا ہمارا حرف جو ہے وہ ہے با۔ با کے نیچے نقطہ با اور یہ ہا، با ہا، آگے ساتھ میں الف، با ہا الف، با ہا الف، یا ہا با، با ہا الف۔ اس کے بعد یہ ہا اس طرح بھی لکھا گیا، اردو میں جب لکھتے ہیں ہا تو اس کے نیچے ہلکا سا وہ ڈال دیتے ہیں، ڈاٹ سا ڈال دیتے ہیں، تو یہاں پہ خالی ہے۔ عربی میں اس کے نیچے نہیں آتا لیکن خالی ہے۔ با ہا میم، با کے نیچے ایک نقطہ، با ہا میم۔ اب یہ تین حرف دیکھیں، یہ تین حرفوں کے ساتھ ملائے ہوئے ہیں۔ ہا کو درمیان میں رکھا گیا ہے اور آگے اور پیچھے اس کے حرف لگایا ہوا ہے، جس طرح یا ہا با، با ہا الف، با ہا میم، یہ تین حرف ہیں۔ اس کے بعد ہم دال کی طرف آتے ہیں۔ اب وہ حروف ہیں جو دال، زال اور را زا کے ساتھ ملتے ہیں اور کس طرح لکھے جاتے ہیں۔ یہ دال اور یہ زال، جب جیم کو دال کے ساتھ ملائیں گے تو اس طرح لکھا نظر آئے گا۔ ویسے خالی جو دال ہے وہ اس طرح لکھا ہوا آئے گا، اور جب کسی حرف کے ساتھ مل کے آئے گا تو اس طرح لکھا ہو، جس طرح یہ دال لکھا ہو۔ تو یہ کیا ہوا؟ جیم دال، کیونکہ جیم کا سر اس کے نیچے ایک نقطہ تو جیم ہوا، تو یہ بعد میں دال۔ یہ خا، اس کے اوپر نقطہ ہے تو خا، اور اس کے اوپر بھی نقطہ ہے تو یہ زال۔
اگر اس کے بیچ میں نقطہ آتا تو یہ نون ہوتا، لیکن یہ اس کے اوپر ہے. دال زال جیم دال فا زال. کیونکہ زال کو اکثر لوگ نون کے اوپر بھی شمار کر لیتے ہیں، لیکن نون کے نقطے کو دیکھنا پڑے گا کہ نون کا نقطہ اس کے بالکل بیچ میں اندر ہے یا اس کی سائڈ کے اوپر ہے. جس طرح یہ سائڈ پہ ہے، یہ سائڈ پہ ہے سیدھے ہاتھ کی طرف، اس کے بالکل سائڈ پہ ہے. اس کے بعد را زا. را زا دو طرح عربی میں لکھا جاتا ہے. ایک را اس طرح لکھا جاتا ہے اور ایک را اس طرح لکھا جاتا ہے. را زا، یہ را اور دونوں را اس شکل میں بھی لکھا جاتا ہے اور اس شکل میں بھی لکھا جاتا ہے. را زا، اوپر نقطہ آ گیا تو زا ہوا، خالی ہے تو را ہے. اور یہ دو حرف ہیں، پہلے جیم کا سر اور اس کے نیچے جیم کا نقطہ اور را خالی ہے، تو یہ بنا جیم را، جیم را. اس کے بعد فا، فا سر کے اوپر نقطہ ہے تو یہ فا ہوا. اس کے ساتھ پھر ایک نقطہ اور ہے، فا کے ساتھ ایک نقطہ اور ہے تو یہ کیا بنا زا. کیونکہ یہ نقطہ اگر بیچ میں ہوتا تو نون ہوتا، لیکن یہ نقطہ سائڈ پہ ہے تو یہ زا، خا زا. اور اس طرح کسی کسی جگہ پہ لکھا ہوتا ہے. زیادہ عموماً جو ہے وہ اس شکل میں ہی قرآن پاک میں زیادہ تر لکھا ہوا ہے. را کو اس شکل میں ہی لکھا ہوا ہے، را زا. را اس شکل میں بھی ہے، زا اس شکل میں، کیونکہ اردو کے اندر بھی را اسی شکل میں لکھا ہوا ہے. را زا بچوں کو زیادہ پہچاننے میں اسی طرح پہچانتے ہیں بچے. یہ دو نقطے نیچے آ گئے، یہ بنا یا را، یا را. یہ بنا یا را. یہ دو نقطے اوپر تا اور ایک نقطہ اس کے اوپر تو یہ ہوا زا، تا زا. ہم نے سبق یہاں سے شروع کیا تھا. تا ہا با تا، یا ہا تا ہا، نون تا ہا، یا ہا با، با ہا الف، با ہا میم، دال زال جیم دال فا دال، را زا جیم را فا زا، را زا یا را تا زا. آج کے سبق میں ہم اتنا ہی پڑھیں گے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو ہے اس تختی کو مکمل کر لیا جائے گا. اس کے بعد پھر آگے والی تختی، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو جو سے سارے حروف جس طرح پڑھے جاتے ہیں قرآن پاک کو پڑھنے کا طریقہ، پڑھانے کو تو ایک دن میں بھی ساری تختی پڑھا سکتا ہوں، ایک سبق میں بھی ساری تختی پڑھا سکتا ہوں، لیکن اس ایک سبق میں ساری تختی پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں. ایک سبق میں اگر ہم ساری تختی پڑھ لیں گے تو ہمیں لفظوں کے، حرفوں کے بارے میں صحیح طرح سمجھ نہیں آئے گی کہ حرف کس طرح پڑھا جائے گا، کس طرح ادا ہوگا اور اس کو کس طرح ہے. کیونکہ آگے جو سے حرف ہیں وہ آہستہ آہستہ وہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ملتی رہیں گی. جس طرح الف با اکیلا تھا، پھر اس کے بعد دو حرف ملنے شروع ہو گئے. اس تختی میں دو حرف، پھر بعد میں تین حرف بھی ملنے شروع ہو گئے. تو اس سے آگے تختی میں یہ ساتھ ساتھ ملتی رہیں گی. تختی کے ساتھ ساتھ جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے وہ ساتھ ساتھ آگے ملتا رہے گا، ایڈ ہوتا رہے گا. اور جب قاعدہ ہمارا مکمل ہو جائے گا تو آخر میں جو حرف ہیں وہ مشکل حروف جو قرآن پاک کے ہیں وہ آئیں گے. تو اس کی ترتیب بہت ہی زبردست ہے اس قاعدے کی، جس طرح لکھا ہوا ہے بہت ہی اچھا ہے.
تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی. تو آپ سبق کو روٹین کے ساتھ باقاعدگی کے ساتھ دیکھیں اور پڑھیں تو آپ کو انشاءاللہ ساری سمجھ آئے گی. اللہ